الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وقال تبارك وتعالى في موضع آخر والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا فإن بهذا الوادي شيطانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه سامعین محترم عزیزان گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے 7ویں سال جو آپ کی مبارک حیات اور مبارک زندگی کا 60واں سال بنتا ہے، 60ویں سال کے حالات چل رہے ہیں اور گزشتہ 2 جمعۃ المبارک کی مجلسوں میں غزوہ خیبر سے متعلق کچھ معروضات عرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خیبر اپنے حبیب سے فتح کروایا۔ قریب کا علاقہ فدق تھا تو فدق والوں نے صلح کر لی اور فدق بھی فتح ہو گیا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فدق اور خیبر ان کی اموال کی تقسیم فرمائی۔ فدق تو مال فے ہے اور مال فے وہ مال ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو۔ یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور ان کے ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے۔
حضور علیہ السلام نے فدق کے مال میں سے کچھ وسق کھجور اور جو اپنے صحابی حضرت محیص ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے، جو فدق کی فتح کا ذریعہ بنے تھے، اور اس کی زمینیں اپنے اور اپنے اہل خانہ کے خرچ کے لیے رکھ لیں، جو اس میں سے بچتا تھا اسے جہاد میں استعمال فرماتے تھے۔ خیبر کی دو طرح کی غنیمتیں تھیں، ایک تو جائیدادیں اور زمینیں تھیں، اور دوسرے غلہ وغیرہ اور کچھ نقدی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلہ وغیرہ ہے یا نقدی ہے اسے تو صحابہ میں تمام شرکاء میں تقسیم فرما دیا، لیکن جو خیبر کی زمینیں ہیں وہ آپ نے فیصلہ فرمایا صرف انہی مجاہدین کو دی جائیں گی جو حدیبیہ میں شریک تھے، اس لیے کہ جب آپ عمرۃ الحدیبیہ کے لیے جا رہے تھے، غزوہ حدیبیہ کے لیے جا رہے تھے، عمرے کے لیے جا رہے تھے، آپ نے بہت سارے دیہاتوں میں یہ پیغام بھیجے، لوگوں سے کہا ہمارے ساتھ چلو، خطرہ تھا مشرکین مکہ سے جنگ کا، تو دیہاتی لوگ اور منافقین ڈر کی وجہ سے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا، اور آج وہ خیبر میں ان میں کچھ لوگ شریک تھے، غنیمتیں چاہتے تھے، تو آپ نے اعلان فرمایا خیبر کی غنیمتیں ملیں گی صرف ان مجاہدین کو جو حدیبیہ کے عمرے میں شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کے دو حصے فرما لیے، ایک حصہ تو آپ نے بیت المال میں رکھ لیا مسلمانوں کی ضرورتوں کے پیش نظر، اور ایک حصہ آپ نے تقسیم فرمایا۔ قتیبہ، وقیع اور سلالم آپ نے تقسیم نہیں کیے، اور شق اور نطع کے قلعے کی ارد گرد کی زمینیں آپ نے مجاہدین میں تقسیم فرمائی، اور بہترین حصے ملے صحابہ کرام کو۔ پہلی مرتبہ صحابہ کرام ذمہ دار بنے، اب ان کی غربت چھٹنا شروع ہوگی، چنانچہ آپ نے ان پوری زمینوں کے 36 حصے فرمائے، اور 36 میں سے آپ نے 18 حصے تو تقسیم نہیں کیے، وہ مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت کے لیے آپ نے رکھ لیے، بیت المال کے لیے رکھ لیے۔ ان کی جو پیداوار آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نظام مملکت چلاتے تھے، اور جو 18 حصے تھے ہر حصے میں آپ نے 100 مجاہدین کو شریک کیا، زمینوں کے 18 حصے، ہر حصے میں 100 مجاہدین کو تقسیم کیا، اور جہاد کا اصول اور غنیمت کا اصول احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مجاہد پیدل جہاد میں حصہ لے اسے ایک حصہ ملتا ہے، اور جو مجاہد گھوڑے پہ سوار ہو کر جہاد میں حصہ لے اسے غنیمت میں 2 حصے ملتے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک 3 حصے ملتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسے 2 حصے ملتے ہیں، ایک حصہ مجاہد کا اور ایک حصہ اس کے گھوڑے کا۔ سنن ابی داود کی روایت میں ہے کہ کل حدیبیہ کے شرکاء کی تعداد 1500 تھی،
ان 1500 میں 300 گھوڑوں پر سوار تھے، تو ان 300 کے 2 حصے، کل 600 حصے بنے، باقی 1200 حصے بچے، اور 1200 مجاہدین وہ تھے جو پیدل جہاد کر رہے تھے، انہیں ایک ایک حصہ ملا، تو یوں 1200 اور 600 18 حصے پورے ہو گئے، ہر حصے میں 100 شریک تھے، 18 حصے پورے ہو گئے۔ آپ نے غنائم تقسیم فرما دی۔ اسی اثنا میں آپ کی ایک یہودی عورت نے دعوت کی، اس یہودیہ کا نام تھا زینب بنت الحارث۔ حضور کے عالی اخلاق تھے، آپ کو جب کوئی دعوت دیتا تھا تو آپ دعوت قبول فرماتے تھے۔ آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا، آپ فرماتے ہیں لو دعیت الی قراع لاجبت، اگر کوئی مجھے بکری کے پائے کی دعوت کھلانے کے لیے بلا لے تو تب بھی میں دعوت قبول کروں گا، یعنی معمولی قسم کی دعوتیں بھی آپ قبول فرماتے تھے۔ تو اس زینب نامی خاتون نے جو یہودی تھی یہ ٹوہ لگائی کہ حضور علیہ السلام کو کیا پسند ہے، کھانے میں کیا مرغوب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں بکری کا گوشت مرغوب تھا، پسند تھا، اور بکری کے گوشت میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانے میں دستی کا گوشت پسند تھا اور کندھے کا گوشت پسند تھا۔ کندھے کو عربی میں کتف کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی کندھے کے گوشت کو کتیف کہتے ہیں ہمارے اس علاقے میں۔ تو آپ کو کندھے کا گوشت پسند تھا بکری کے، اور دوسرا اگلی ٹانگ کا اوپر کا حصہ یعنی دستی آپ کو پسند تھی۔ تو اس نے آپ کی دعوت کی، آپ نے دعوت قبول فرما لی۔ آپ کے ساتھ آپ کے ایک صحابی حضرت بشر ابن براء ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ تھے۔ اس یہودیہ خاتون نے آپ کے کھانے میں گوشت میں زہر ملا دی۔ بکری بھنی ہوئی تھی، بہت شاندار قسم کا گوشت بنا ہوا تھا، بعض روایات میں آتا ہے کندھے کا گوشت تھا، بعض روایات میں آتا ہے دستی کا گوشت تھا جو حضور کو پسند تھا۔ اس میں اس نے خطرناک قسم کی، ہولناک اور مہلک قسم کی زہر ملا دی۔ آپ نے لقمہ توڑا، منہ میں ڈالا، صحابی نے بھی کھانا شروع کیا، تو آپ کو بکری نے بتا دیا، اس گوشت نے بتا دیا کہ میرے اندر زہر ہے۔ آپ نے لقمہ باہر نکالا، صحابی لقمہ نگل چکے تھے، جیسے ہی لقمہ ان کے حلق کے نیچے اترا تو روایات میں آتا ہے اس صحابی کے چہرے کا رنگ ایسے بدل گیا جیسے کپڑے کا رنگ، چادر کا رنگ بدل جاتا، بالکل رنگ فک ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، عورت سے کہا کہ تو نے اس میں زہر ملایا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ من اخبارہ کا، آپ کو کس نے بتایا کہ اس گوشت کے اندر زہر ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسی گوشت نے بتایا، بکری کے اس حصے نے بتایا جس میں زہر ملی ہوئی تھی۔ آقا مجھے نہ تناول فرمائیے، میرے اندر زہر ہے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ گوشت کتے کے آگے پھینکا گیا تو اتنی زہر تھی اس میں کہ جیسے ہی کتے نے وہ گوشت کھایا
تو پچھلے پاؤں آگے نہ رکھ سکا، وہیں مر گیا، کتا ہلاک ہو گیا۔ اتنا خطرناک قسم کا یہ زہر تھا، اور یہ صحابی میں موقع پر شہید ہو گئے۔ حضرت بشر ابن براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول، انہوں نے یہ زہر آلود یہودی عورت کا دیا ہوا زہر والا کھانا تناول فرمایا، ایک ہی لقمہ کھایا تھا، شہید ہو گئے۔ آپ نے اس سے پوچھا تو نے کیوں ایسا کیا، بتا تو نے کیوں زہر ملائی، ہمارے قتل کا منصوبہ تو نے کیوں بنایا؟ روایات میں دو باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو اس نے یہ کہی کہ میں نے آپ کے کھانے میں اور گوشت میں اس لیے زہر شامل کی کہ اگر آپ بادشاہ ہیں تو ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی، آپ قاہر بن کے آئے، غالب بن کے آئے، فاتح بن کے آئے، ہمارا ملک، ہمارا علاقہ، ہمارا خطہ، ہماری سرزمین آپ نے فتح کی، لہذا بادشاہ ہے تو آپ ختم ہو جائیں، اور اگر آپ نبی ہیں اور سچے نبی ہیں تو اللہ آپ کو اس کی اطلاع دے دیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے اس لیے زہر ملائی تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اس منہ پھٹ خاتون نے یہ کہا، قتلت ابی و عمی و اخی و زوجی، آپ نے میرے باپ حارث کو بھی قتل کیا، میرے چچے کو بھی قتل کیا، میرے بھائی کو بھی قتل کیا، میرے شوہر کو بھی قتل کیا۔ اس کا باپ حارث تھا، اس کا شوہر سلام بن مشکم تھا، وہ بھی قتل ہوا تھا اسی جنگ کے اندر۔ رحب یا مرحب اس کا چچا تھا۔ میرے 4 رشتہ دار آپ نے قتل کیے، اس لیے میں نے قتل کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انتقام نہیں لیا اپنے لیے، اتنے بڑے حملے کے باوجود آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا۔ کیوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ تھی، سیدہ فرماتی ہیں منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے، معاف کرتے تھے، درگزر فرماتے تھے۔ الا ان ينتهك حرمت اللہ، اگر کوئی اللہ کی حرمت، اللہ کا حکم ٹوٹتا پھر آپ سزا دیتے تھے، اپنی ذات کے لیے آپ سزا نہیں دیتے تھے، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اپنا مقدمہ تو حضور نے معاف فرما دیا، اس کا یہ اقدام قتل تھا، ارادہ قتل تھا، ارادہ نہیں عزم قتل تھا۔ ہمارے قانون میں 324 دفعہ اس پہ لگتی تھی، لیکن آپ نے معاف فرما دیا۔ لیکن جو صحابی شہید ہو گئے ان کے مقدمے میں پھر اس کو قتل کیا گیا، قتل کا بدلہ قتل، اس یہودیہ کو قتل کیا گیا۔ حضور علیہ السلام پر زہر کے کچھ اثرات اندر چلے گئے، جس کی وجہ سے اس کے بعد آپ 3 سال تک حیات رہے، دنیاوی حیات کے ساتھ، اس ظاہری زندگی کے ساتھ 3 سال تک آپ حیات رہے۔ اس کے بعد ہر سال اس زہر کا اثر ہوتا تھا، اور آپ کو سال میں 1 بار تکلیف ہوتی تھی، اور مرض الوفات میں جب آپ کا وصال ہونے لگا تو اس زہر نے اپنا اثر دکھایا اور آپ کی رگ کٹ گئی، ایک رگ کٹ گئی، اور اس رگ کے کٹنے کی وجہ سے حضور دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں حضور شہید بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو سارے درجے عطا کیے، 4 بڑے درجے ہیں۔
من یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سب سے اونچا درجہ نبوت کا ہے، آپ امام الانبیاء بھی ہیں۔ دوسرا درجہ صداقت کا ہے، آپ امام الصدیقین بھی ہیں، اور امت کے صدیق اکبر ابو بکر ہیں۔ تو نبوت کے بعد دوسرا درجہ صداقت کا ہے، تیسرا درجہ شہادت کا ہے، والشہداء، آپ سید الشہداء بھی ہیں، کائنات کے سارے شہیدوں کے آپ سردار ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، آپ شہید بھی ہیں۔ شہادت آپ کی آرزو اور تمنا تھی، اللہ نے وہ تمنا اور آرزو آپ کی پوری کروائی، لیکن کسی کافر کی تلوار سے نہیں کہ دنیا کے کافر جشن مناتے ہم نے محمد عربی اور اللہ کے نبی کو قتل کر دیا۔ اللہ نے شہادت بھی دی، کسی غلیظ کافر کی ناپاک تلوار کے ساتھ نہیں دی، اس طرح شہادت دی۔ زہر کے اثر سے آپ شہید ہوئے۔ چنانچہ آپ شہداء کے بھی سردار ہیں۔ اور چوتھا درجہ ہے جنتیوں میں اولیاء اللہ کا، صالحین کا، متقین کا، اور اللہ والوں کا، بزرگان دین کا۔ اور صالح تو بنتا ہی حضور کے نقش قدم سے ہے۔ ولی وہی ہوتا ہے جس کی چال میں، ڈھال میں، قال میں، جس کے افعال میں، جس کی زندگی میں حضور کی سنت کی خوشبو مہکتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مہکتے ہو، وہی ولی ہوتا ہے۔ آپ ابھی خیبر میں تھے، آپ کے پاس حبشہ کے مہاجرین تشریف لے آئے۔ ہجرت مدینہ سے قبل جب اہل مکہ نے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو حبشہ جانے کی طرف، ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ ہجرت حبشہ بھی 2 دفعہ ہوئی۔ ایک دفعہ ہوئی، پھر خبر پہنچی کہ مشرکین مکہ مسلمان ہو چکے ہیں، یہ بیچارے واپس آ گئے۔ مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ خبر جھوٹی ہے۔ اب مکے والوں نے اور ستانا شروع کر دیا، پھر یہ نکل کر گئے۔ اور دونوں ہجرتوں میں حضرت عثمان اور آپ کی اہلیہ حضور کی لخت جگر حضرت رقیہ ہمراہ تھی، اور اس دوسری ہجرت میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہمراہ تھے۔ یہ ایک لمبا قصہ جو پہلے ہم بیان کر چکے، ہماری کتاب نقوش مصطفیٰ جلد اول میں چھپ چکی ہے تقریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ حبشہ میں تھے، اور قبیلہ اشعار کے کچھ صحابہ کرام جن کی تعداد 51، 52 یا 53 تھی، وہ بھی کشتی پہ سوار ہو کر حضور کی خدمت میں آنے لگے، لیکن رخ کشتی کا بدل گیا اور یہ حبشہ پہنچ گئی، جن میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابو موسیٰ اشعری اور حضور کے یہ صحابہ 52-53 صحابہ جب حبشہ پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت جعفر طیار سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا میاں ہمیں حضور نے یہاں بھیجا ہے، تم بھی یہاں رہو، ابھی مکے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی وہاں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ چنانچہ یہ بھی مہاجرین حبشہ میں شامل ہو گئے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو اب آپ نے حبشہ پیغام بھیجا تم لوگ بھی آ جاؤ۔ تو ظاہر ہے مشکل سفر تھے، آنا جانا آسان نہیں تھا، بحری سمندری سفر تھا۔ حبشہ تو بر اعظم افریقہ میں ہے۔ چنانچہ 7 ہجری میں یہ صحابہ یہاں خیبر میں حضور کے پاس پہنچ گئے۔
ان میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور بڑے خوش ہوئے۔ حضرت جعفر نے جب حضور کو آتے دیکھا تو ادب کی وجہ سے ایک پاؤں اٹھا اٹھا کے چلنے لگے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، ان کا ماتھا چوما اور فرمایا جعفر میں نہیں جانتا کہ مجھے آج خیبر کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا تمہارے آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ مجھے کس چیز کی زیادہ خوشی ہے؟ نہ جانے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا تمہارے مہاجرین حبشہ کے واپس آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ اور یہ جعفر طیار حضرت علی کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ان میں اسماء بنت عمیس بھی تھی۔ ایک دن یہ حضور کے گھر حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ کے گھر بیٹھی تھی۔ حضرت عمر آ گئے۔ حضرت عمر نے اسماء سے کہا اسماء ہم تم سے ہجرت میں مقدم ہیں، تم 7 ہجری میں آئی، ہم شروع سے آ گئے تھے مدینہ، لہذا ہمارا درجہ زیادہ ہے۔ اسماء بنت امیس کو غصہ آ گیا، کہنے لگی، سیدہ اسماء کہنے لگی کنتم جیاعا فیطعمکم وجوحالا فیعلمکم، تم تو حضور کے پاس تھے، تم بھوکے ہوتے تھے، حضور تمہیں کھلاتے تھے، تم جاہل تھے، حضور تمہیں علم دیتے تھے۔ وَكُنَّا بِأَرْضٍ بَعِيدٍ غُرْبَةٍ، ہم تو دور سفر کی زمین میں تھے، تمہارا اجر زیادہ ہمارا اجر کم۔ اللہ کی قسم میں حضور کو بتاؤں گی اور نہ کم بتاؤں گی، نہ بڑھاؤں گی، نہ بات کو بدلوں گی، میں حضور کو شکایت کروں گی تمہاری، اور جب تک اللہ کے نبی مجھے جواب نہیں دیں گے، میں جب تک حضور کو نہیں بتاؤں گی لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا، میں کوئی کھانا نہیں کھاؤں گی، میں کوئی پانی نہیں پیوں گی، میں پہلے حضور سے پوچھوں گی۔ اتنا لمبا ہم نے سفر کیا، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں گئے، اور کتنے عرصہ رہے وہاں؟ تقریباً 10 سال جلا وطنی کاٹی، ہجرت کی، اور ہمارا اجر بھی کوئی نہیں، تمہارا اجر زیادہ ہے، حضور سے بھی دور، گھر سے بھی دور۔ حضور تشریف لے آئے، فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت یہ بات ہے، عمر نے یوں کہا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا تو تم نے کیا جواب دیا؟ اسماء کہتے ہیں حضرت میں نے ان کو یوں جواب دیا کہ میں حضور سے پوچھوں گی، اور جب تک حضور نہیں بتائیں گے میں حضور سے نہیں پوچھ لوں گی، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی، اور میں نے یہ جواب دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بالکل تم نے ٹھیک کہا، ان سب کی کو ایک ہجرت کا ثواب ملے گا، اسماء تم حبشے والوں کو 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ مہاجرین حبشہ ذل ہجرتین ہیں، تو بعض صحابہ ذل ہجرتین ہیں، جن میں حضرت عثمان بھی ذل ہجرتین ہیں، انہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ عثمان تو ذل ہجرتین بھی ہیں، ذوالنورین بھی ہیں، ان کی ہجرتیں بھی 2 ہیں۔ ایک کرسی تلاش کر کے دو میاں، معذور آئے ہوا ہے، توجہ کریں میری طرف۔ ہجرتیں بھی 2 ہیں، نور بھی ان کے پاس 2 ہے۔ حضور کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، حضور نے ان کو بھی مجاہدین سے اجازت لے کر غنیمت میں شریک کیا۔ اس کے بعد حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یہی تشریف لے آئے، 80 آدمیوں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے 80 افراد کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ مدینے آئے، فجر کی نماز میں پہنچے۔ امام حضور علیہ السلام کے بنائے ہوئے خلیفہ تھے، انہوں نے نماز میں سورہ مطففین پڑھی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ،
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. کرپشن کرنے والوں کو قرآن نے وبال بیان کیا. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. ویل للمطففین، ڈیوٹی پوری نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت ہے. ویل للمطففین، تنخواہ لے کر کام نہ کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. مطففین میں سب شامل ہے. تفویض کا معنی ہوتا ہے حق کو کم کرنا، حق ادا نہ کرنا. آج سینکڑوں لوگ ہیں تنخواہیں لیتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، کام نہیں کرتے. دفتر میں گپے لگا کر واپس آ جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، ڈیوٹی پوری نہیں دیتے، وقت پورا نہیں دیتے. بہت سے لوگ ہیں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں ملاوٹ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کر کے بیچتے ہیں. قرآن نے ان سب کے بارے میں فرمایا ویل للمطففین، ان کرپشن کرنے والوں کے لیے ہلاکت، ان بددیانتی کرنے والوں کے لیے ہلاکت، ان خیانت کرنے والوں کے لیے ہلاکت. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو ناپ کے دیتے ہیں یا تول کے دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں. لینے کے بعد اور ہیں، دینے کے بعد اور ہیں. لینے کا ترازو اور ہے، دینے کا ترازو اور ہے. حق لینا ہو تو اور طرح، دینا ہو تو اور طرح. ایسے لوگ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ایسے لوگ جہنم میں چلے گئے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا چچا ساتھ تھا، اور وہ بھی اس رواج کے مطابق، میرے چچے نے بھی 2 طرح کے باٹ رکھے ہوئے تھے، لینے کے اور دینے کے اور ایک تھیلی ان کے پاس تھی، اور وہ باٹ دونوں رکھے ہوئے تھے. تو یہ آیتیں سنی، اور پہلی نماز حضور کی مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، آپ کے مقرر کردہ، آپ کے خلیفے کے پیچھے پڑی اور یہ قرآن سنا تو نماز پڑھتے ہی انہوں نے یہ بات پھینک دی. ایسا اثر، سبحان اللہ. ابھی مسلمان ہوئے، ابھی توبہ کی، الگ الگ پیمانے ختم، الگ الگ بات ختم. آج کا بڑا مسئلہ ہے ہی کرپشن. ایک ریڑھی والے، چھابڑی والے سے لے کر وزیر اعظم تک سب پر کرپشن کے الزامات ہیں نہیں اللہ جانتا ہے، لیکن الزامات تو ہیں. نیب میں کیس چل رہی، سب پر، غریب، امیر، سرکاری ملازم، غیر سرکاری ملازم، تاجر، مزدور، جس کو موقع ملتا ہے ڈنڈی مارتا ہے، جس کو موقع ملتا ہے چوریاں کرتا ہے، جس کو موقع ملتا ہے ملاوٹ کرتا ہے، جس کو موقع ملتا ہے لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے. پھر کہتے ہیں ملک میں معاشی بحران ہے. معاشی بحران تو آئے گا. یہ رسالہ دو نا، اس دفعہ یہ میں نے مضمون لکھا ہے اسی پر کہ یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے. یہ معاشی بحران اور اسوہ نبوی، یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے. اس کی کچھ ظاہری وجوہ ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں، اور کچھ وجوہ ایسی ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی حالات پیدا کرتے ہیں کچھ گناہوں کی وجہ سے. وہ اسباب بھی میں نے بتائی کہ کن گناہوں کی وجہ سے معاشی بحران آتا ہے، کن گناہوں کی وجہ سے معاشی بحران آتا ہے. اور یہ ظاہری حالات جو بنے مہنگائی کے وہ کیا ہیں، کیوں مہنگائی ہوئی. انہوں نے توبہ کی، انہوں نے کہا ہمیں تو حضور کے پاس جانا ہے. تو حضور کے خلیفے نے ان کو ٹھیک کرا. حضور علیہ السلام کے خلیفے نے ان کو زادہ راہ دیا، خیبر روانہ کر دیا. میری طرف توجہ رہے، خیبر روانہ کر دیا. اتنا لمبا سفر کر کے خیبر پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی غنائم میں سے صحابہ کی، مجاہدین کی اجازت سے حصہ دیا، حالانکہ یہ شریک نہیں.
یہ ابو ہریرہ کی حضور کے ساتھ صحبت شروع ہو رہی ہے۔ محرم الحرام سن 7 ہجری، 3 سال اللہ کے نبی کے پاس رہے، لیکن پھر حضور کے کسی سبق کا ناغہ نہیں کیا۔ سفر میں، حضر میں حضور کے ساتھ ہے، اور نبی کی حدیثوں کو حفظ کیا، یاد کیا، حضور سے دعائیں لیتے رہے۔ اس لیے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث امت کو پہنچانے والے ابو ہریرہ ہیں، حالانکہ حضور کے ساتھ ان کی مصاحبت کا عرصہ 3 سال ہے۔ 3 سال کچھ ہوا، لیکن سب سے زیادہ فیض ان سے پہنچے۔ 5374 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام میں سے 5374 مرویات امت کو پہنچائی ہیں۔ حضور نے دعا بھی دی تھی انہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، آپ نے میں ستری تھا چادر بچھاؤ، انہوں نے چادر بچھائی، حضور نے ایسے ہی چلو بھر کر ڈال دیا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی چلو میں، ایسے ہی فغرف یدیہ، بخاری میں آتا ہے، دونوں ہاتھوں سے چلو بھرا اور ان کی چادر میں ڈال دیا، فرمایا ضم، ان کو اس چادر کو اکٹھا کرو، الی صدرک، سینے کے ساتھ لگاؤ۔ انہوں نے چادر اکٹھا کر کے سینے کے ساتھ لگائی۔ فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن مجھے کبھی حضور کی کوئی حدیث نہیں بھولی، کوئی سبق نہیں بھولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارغ ہو گئے، اور فارغ ہو کر واپسی کا ارادہ کیا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں وہ لڑ تو نہیں سکتے تھے، ابھی 3 مہینے پہلے ہی تو صلح حدیبیہ ہوئی ہے ذوالقعدہ میں 6 ہجری میں، یہ صلح حدیبیہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن کڑتے ضرور تھے، حضور کے خلاف عداوت تھی۔ عباس بن مرداس نامی شخص آیا مکے، اور اس نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر چلے گئے۔ عباس نے کہا مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب محمد بچ کے آئے گا، خیبر میں بڑے بڑے بہادر ہیں، پہلوان ہیں، جنگجو ہیں، 10,000 ان کے جنگجو لڑاکے ہیں، وہاں پر قلعے ہیں، پیسہ ہے، اسلحہ ہے، ساز و سامان ہے، اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ کے آئے۔ حویتب بن عبد العزہ صحابی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا تھا حدیبیہ کے صلح کے بعد کہ یہ شخص غالب آئے گا، لیکن کفر کی حمیت مجھے مسلمان نہیں ہونے دے رہی تھی، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا یہ بندہ غالب آ جائے گا۔ عباس ابن مرداس نے کہا اب بچنے والا نہیں محمد، انہوں نے کہا محمد جیت جائے گا۔ اچھا شرط لگا لو۔ عباس بن مرداس نے کہا نہیں جیتے گے، چنانچہ عباس بن مرداس کے دعوے کے ساتھ صفوان نے کہا نہیں جیتیں گے، نوفل نے کہا نہیں جیتیں گے، حویتب بھی کافر ہیں، انہوں نے کہا جیتیں گے، شرط لگا لو۔ 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی، کل 5 بندے تھے، ایک بندہ مکے والوں میں شامل ہوا، کن کے ساتھ؟ اب کن؟ حویتب کے ساتھ۔ یہ 2 کہتے تھے جیت جائیں گے، 3 کہتے تھے نہیں جیتیں گے، 20 اونٹ کی شرط لگ گئی، کل 100 اونٹ جیت گئے تو وہ اونٹ دیں گے ان کو، حویتب اور ان کے ساتھی کو۔ بس چند دن ہی گزرے اطلاع آ گئی محمد جیت گئے، انہیں اونٹ دینے پڑ گئے۔ کافر تھے، جوے کی شرط لگائی، انہیں اونٹ دینے پڑ گئے۔ ایک اور بہت بڑے تاجر جن کا نام تھا حجاج بن علاط، ان کی سونے کی کانیں تھی، بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے تاجر، بڑا سرمایہ، بڑی دولت۔ یہ حضور کے پاس آئے خیبر میں ہی اور مسلمان
आवाज ठीक करो भाई, मुसलमान हो गए, अल्लाह ने इस्लाम इनके दिल में डाल दिया। तौफीक की बात है, वो जिसको चाहे इस्लाम आता कर दे, मुसलमान हो गए। हुजूर अभी खैबर में थे, फरमाया या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मेरी बीवी के पास मेरी बड़ी दौलत है और वो मक्का में है, अगर उसको मेरे इस्लाम का पता चल गया तो वो दौलत हड़प कर जाएगी, और मैंने मक्के वालों से भी बहुत से पैसे लेने हैं, उनको भी पता चल गया कि मैं मुसलमान हो गया हूं, वो भी मेरा माल हड़प कर जाएंगे, इसलिए मुझे आप इजाजत दें, मैं जाकर अपना सरमाया, अपना माल बीवी से भी उठा के ले आऊं, लोगों से कर्जा भी ले आऊं, वापस ले आऊं। आपने फरमाया तुझे इजाजत है, जा। इस्लाम एक ऐसी चीज है, हुजूर की सोहबत ऐसी चीज है जिसको एक लम्हे के लिए अल्लाह के नबी की ईमान के साथ सोहबत नसीब हो गई, वो ऐसा पक्का बन जाता था, अब उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, कीमा कीमा कर दो, वो इस्लाम नहीं छोड़ता था। आपने मैं जाओ, कोई बात नहीं या रसूलल्लाह, ऐसे तो वो मेरे पैसे नहीं देंगे, मुझे थोड़ी सी इजाजत भी दे दे, मैं बात जरा ऊपर नीचे भी कर लूं, खिलाफ वाक़या बात भी कर लूं। मुसलमान होने के बाद झूठ बोलने का तो तसव्वुर नहीं है, मैं झूठ कैसे बोलूंगा और सच बोलूंगा, इनको बताऊंगा कि मैं मुसलमान हो गया हूं, ये मेरे पैसे हड़प कर जाएंगे, लिहाजा मुझे आप इस्तिस्ना दे दें, इजाजत दे दें। हुजूर ने फरमाया तुझे इजाजत है। खास खास मौके पर हुजूर ने सहाबे किराम को इजाजत दी, और वैसे ही बात को ऊपर नीचे करना चंद मकामात पर जायज है। शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत के इजहार के लिए मुबालगे के साथ बात कर सकता है, दो आदमियों में सुलह करवाने के लिए भी बात ऊपर नीचे की जा सकती है। यार वो तो तेरी तारीफ कर रहा था, वो तो ये कह रहा था, तेरे बारे में ये कह रहा था, और उसको कहो यार वो तो तेरा बड़ा मद्दाह है, वो तेरे बारे में यूं कह रहा था, मोहब्बत का यूं इजहार कर रहा था, अब दोनों के दिल करीब करके उनकी सुलह करवा दो, ये जायज है। ये आए मक्के, अभी मक्का में दाखिल हुए थे, सवारी पे सवार थे, इनके इस्लाम का किसी को पता नहीं था, लोग इनके इर्द गिर्द जमा हो गए। अब हज्जाज बिन अल्लाद के इर्द गिर्द जमा हो गए, कहने लगे या हज्जाज कद बलगना अन्नल कातिया कद सारा इला खैबर। नऊज़ु बिल्लाह, हज्जाज हमें पता चला है कि नऊज़ु बिल्लाह काते डाकू को कहते हैं, या कता करने वाले को कहते हैं, ये कता रहमी करने वाला खैबर भी पहुंच गया। बता क्या हालात हैं, बताओ हालात क्या है। खैबर तो फतह हो चुका था, लेकिन यहां इत्तला नहीं थी। हज्जाज ने अपनी रकम वसूल करनी थी, हुजूर से इजाजत लेके आए थे। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, और वह अच्छी खबर यह है कि मोहम्मद अब बच के आने वाले नहीं हैं। वहां बड़े जंगजू हैं, बड़े लड़ाके हैं, वो बच के आने वाले नहीं हैं, और मेरा ख्याल यह है, मुझे लग रहा है कि मोहम्मद गिरफ्तार होंगे, वहां उनके सारे साथी पकड़े जाएंगे, और खैबर के यहूदियों ने फैसला किया है इनको गिरफ्तार करके वो मक्के ले आएंगे, और वो तुम्हारे मकतूलों के बदले में भी और अपने मकतूलों के बदले में भी मक्के में तुम्हारे सामने उनको कत्ल करेंगे। वाह 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 वाह, खुश हो गए, ऐलान हो गया, लोगों मक्के वाले तैयार हो जाओ, अब मोहम्मद गिरफ्तार होकर मक्के लाए जाने वाले हैं और उन्हें कत्ल किया जाएगा। जैसे ये खबर मशहूर हुई, मक्के वालों में तो खुशी की लहर दौड़ गई, वो ईदें मनाने लग गए। अल्लाहु अकबर, वो ईदें मनाने लग गए। हजरत अब्बास मुसलमान हो चुके थे, हुजूर के चचा। उनको जब पता चला बहुत परेशान हुए, बहुत परेशान, रंजीदा हुए कि मेरा भतीजा गिरफ्तार हो जाएगा, यहां लाया जाएगा कत्ल करने के लिए, कत्ल होने के लिए यहां लाए जाएंगे। वो घर में आए, खतरा था कि अब मुशरिकीन घर में घुस ही ना जाएं।
حملہ ہی نہ کر دیں. بڑے بے چین تھے لیکن مصنوعی طور پر اپنی بے چینی کو چھپانے کے لیے اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، لیکن رہا نہیں جا رہا تھا. اپنا ایک غلام بھیجا کہ حجاج سے جا کر یہ کہو، او حجاج بن علاق طوئے کے ساتھ، اللہ اپنے بندوں کی مدد پہ قادر ہے، اللہ اپنے نبی کی مدد کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا جو تم کہہ رہے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. ادھر حجاج نے لوگوں سے کہا بھئی میرا مال لے آؤ، تو سب خوش تھے، جلدی جلدی سب نے ان کا مال واپس کر دیا، جلدی جلدی سب سے ریکوریاں ہو گئی. بیوی کے پاس گئے، اس سے سارا سامان لے لیا، کہ جلدی جلدی مجھے سامان دے، پیسے دے، میں وہاں جا کے بزنس کر لوں، خیبر فتح ہونے والا ہے اور یہ مسلمان گرفتار ہونے والے ہیں، میں جا کے کچھ سامان اپنا بیچ لوں گا. اس سے بھی مال لے لیا. جب حضرت عباس کا غلام پہنچا اور اس نے آ کے بات کی تو حجاج ہنس پڑے. انہوں نے کہا کہ جا کر عباس سے کہو تمہاری لیے خوشی کی خبر ہے لیکن کسی کو بتانا نہیں، مجھے خلوت میں ملاقات کا وقت دو، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. چنانچہ حجاج حضرت عباس کے پاس آئے اور انہیں آ کے مبارکباد دی کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا بھتیجا فاتح بن چکا ہے، تمہیں مبارک ہو، خیبر فتح ہو چکا ہے، تمہیں مبارک ہو، یہودیوں کا بادشاہ ہوئی ابن اخطب کی بیٹی سے تمہارے بھتیجے کی شادی ہو چکی ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جن کی شادی کا قصہ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا، ان سے شادی ہو چکی ہے اور تمہیں مبارک ہو، خیبر کی زمینیں بٹ چکی ہیں، تمہارے بھتیجے کے حصے میں زمینیں آ چکی ہیں، صحابہ کے حصے میں زمینیں آ چکی ہیں، لیکن تم مجھ سے عہد کرو کہ 3 دن تک یہ بات کسی کو نہ بتانا. ایک دن ایک رات بالکل چپ رہو اور 3 دن تک یہ بات کسی کو نہیں بتانی، 3 دن کے بعد بے شک بتا دینا. حضرت عباس تو خوشی سے نہال ہو گئے، اس خوشی میں اپنے غلام کو آزاد کر دیا اور انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر یہ خبر صحیح ہے میرا بھتیجا، اگر یہ خبر صحیح ہے کہ میرا بھتیجا جیت چکا ہے تو میں 10 غلام آزاد کروں گا. اور انہوں نے 10 غلام آزاد کیے. اللہ اکبر. 3 دن کے بعد حضرت عباس نکلے گھر سے اور سیدھے حجاج بن علاط کے گھر گئے. جا کے آواز حجاج، ان کی بیوی کہنے لگی اندر آ جاؤ، ابو الفضل اندر آ جاؤ، اندر آئے. حجاج وہ تو 3 دن سے جا چکا ہے. اس نے کہا اچھا تو پھر تجھے مبارک ہو، میرا بھتیجا جیت چکا ہے، وہ یہودیوں کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی بھی کر چکا ہے، زمینیں بھی تقسیم ہو چکی ہیں. بیوی کہتی ہے اگر تو کہتا ہے تو میں مانتی ہوں. اور پھر آئے اور مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کیا مکے والو میرا بھتیجا جیت چکا ہے، خیبر کی زمینیں تقسیم ہو چکی ہیں، وہ یہودیوں کی بادشاہ کی بیٹی صفیہ سے شادی بھی کر چکا. مکے والوں کے چہرے اتر گئے، منہ لٹک گئے اور بعد میں خبر بھی آ گئی عباس جو کہتے تھے سچ ہے. حضور واپس روانہ ہونے لگے. آپ نے یہاں 4 چیزوں سے منع فرمایا، یاد رکھو. ایک تو خیبر میں آپ نے گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا. گھریلو گدھے، یہ جو گھروں میں کام کاج کے لیے رکھے جاتے ہیں گدھے، اس سے پہلے گدھے کھائے جاتے تھے. اسلام میں آہستہ آہستہ پابندیاں آئی ہیں، احکام تدریجاً آئے. آپ نے دیکھا دیگیں چڑھی ہیں، فرمایا یہ کیا چڑھا ہے یا رسول اللہ؟ گدھوں کا گوشت پک رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا دیگیں بھی توڑ دو، گوشت بھی اڈیل دو، میں گھریلو گدھوں کو حرام کر رہا ہوں. صاحب نے کہا یا رسول اللہ گوشت ہم اڈیل دیں اگر اور برتنوں کو دھو لیں تو اس کی اجازت ہے؟ فرمایا چلو اجازت ہے. لیکن پکی پکائی دیگیں آپ نے الٹوا دی. اور یاد رکھو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ہے
کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھو دیکھو سنو، جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ نے قرآن میں حلال حرام کی ہیں، ایسے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں حدیث میں محمد عربی حرام کر رہا ہوں۔ اور اس کی مثال میں فرمایا یہ گھریلو گدھے ان کو میں حرام کر رہا ہوں، قرآن میں ان کی حرمت کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا جو حدیث کے منکر ہیں ان کے نزدیک گدھے کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں، وہ گدھے کو حلال سمجھتے ہوں گے، کھاتے ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں گدھا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ حضور نے منع کیا، حضور نے فرمایا میں گدھے کو حرام کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا غنیمت کا مال تقسیم سے پہلے مت بیچو، آپ نے اس کی بھی ممانعت فرما دی۔ کچا لہسن مت کھاؤ، کچا لہسن کھانے سے منہ میں بدبو ہوتی۔ چوتھی چیز آپ نے موتے کو حرام قرار دیا۔ یاد رکھو، موتے کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، یہ ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے جن کے ہاں موتا ثواب کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں جس نے ایک دفعہ موتا کیا اس کو امام حسن کا درجہ، 2 دفعہ کیا امام حسین کا درجہ، 3 دفعہ کیا حضرت علی کا درجہ، 4 دفعہ کیا نعوذ باللہ رسول اللہ کا درجہ۔ ان کے یہاں حدیث ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے غزوہ خیبر میں موتے کو حرام قرار دیا۔ جاہلیت کے زمانے میں موتا ہوتا تھا، اور احکام اسلام آہستہ آہستہ آئے نا، یکدم اکٹھی پابندیاں نہیں لگائی جاتی۔ لوگ موتا کرتے تھے، اور موتا کہتے کسے ہیں؟ موتا کہتے ہیں محدود وقت کے نکاح کو، 1 مہینے کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 سال کے لیے، لیمیٹڈ نکاح، اس کو کہتے ہیں موتا۔ اس میں لفظ نکاح نہیں ہوتا، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، میں اور تو اکٹھے رہیں گے، میں تجھے اتنے پیسے دوں گا، ہم 1 مہینہ اکٹھے رہیں گے، اس کو کہتے ہیں موتا۔ یہ جاہلیت میں ہوتا تھا، خیبر میں حضور نے موتے کو حرام قرار دیا، اور قرآن نے بھی حرام قرار دیا۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اللہ نے فرمایا خواہش کی تکمیل کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک بیوی ایک باندی، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ استعمال کرے گا تو وہ بدماش ہے۔ فاولئک هم العادون، متا بدماشی میں شامل ہے۔ کچھ حضرات کو پتہ نہیں تھا کہ موتا حرام ہو گیا ہے، 1 سال کے بعد غزوہ اوطاس ہوا، انہوں نے موتا کیا جہالت کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے، اور عدم علم ایک عذر ہوتا ہے، اس لیے حضور نے انہیں سزا نہیں دی۔ تو اب کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی اوطاس میں موتا ہوا تھا، تو بھائی وہ عدم علم کی وجہ سے ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سزا نہیں دی۔ کچھ لوگوں کو آپ نے، تو پھر آپ اسی سال مکے تشریف لے آئے، آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا کہ لوگوں سن لو موتا حرام ہو گیا ہے، اعلانیہ فرمایا، بیت اللہ کی چوکھٹ پہ دونوں ہاتھ رکھ کر فرمایا موتا حرام ہو چکا۔ پھر تبوک میں دیکھا کچھ لوگ عورتوں کے خیموں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، آپ کا چہرہ غصے سے پھول گیا، آپ سے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہ اس لیے کہ موتا حرام تھا۔ حضرت عمر کا دور آیا، کچھ لوگوں کو ابھی بھی پتہ نہیں تھا، حضرت عمر کو شکایت ملی، کچھ لوگ اب بھی موتا کرتے ہیں، حضرت عمر نے قانون بنا دیا آج کے بعد کوئی موتا کرے گا تو اس کو لتر لگیں گے، موتا حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے اور وادی قرا تشریف لائے۔ یہ وادی قرا میں بھی آپ کے دشمن تھے، جیسے ہی پہنچے انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیا، حضور علیہ السلام مقابلہ کیا۔ ایک آپ کا غلام تھا کالے رنگ کا، اس کا نام تھا مدعم، رفاعہ بن زید نے آپ کو گفٹ کیا تھا، رفاعہ بن زید نے، یہ غلام، یہ آپ کے بالوں میں کنگھا کرتا تھا۔ آپ یہاں اترے
اونٹ سے کجاوا یہ اتار رہا تھا، ایک تیر آیا اور آ کر اس کی گردن پہ لگا اور یہ فوت ہو گیا۔ صحابہ نے فرمایا ہنی ان لہو شہادہ، اس کو شہادت مبارک۔ آپ نے فرمایا نہیں، خیبر کی غنیمتوں میں ایک چادر اس نے تقسیم سے پہلے لے لی تھی، میں دیکھ رہا ہوں اس کرپشن خیانت کی وجہ سے بغیر اجازت کے جو صرف ایک چادر لی تھی اس کے بدلے میں یہ آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے۔ بغیر اجازت مال لینے، کرپشن کرنے کا وبال دیکھو۔ ایک چادر کی کیا وقعت ہے۔ حضور نے اس کی شہادت کی مبارک نہیں قبول کی، اور جو کھربوں ہڑپ کر رہی ہیں لوگوں کا ناراض نہ ہونا، چوری کی بجلیاں جلاتے ہیں، لوگوں کے پیسے لے کر عیاشیاں کرتے ہیں، قرضے واپس نہیں کرتے، تو ذرا تصور کرو اگلا جہان بھی ہے۔ اگر نبی کے خادم کو معافی نہیں ہے، مدعم کو معافی نہیں ہے کہ ایک چادر کی کرپشن اور مسجد کا مال کھا جائیں، ناراض نہ ہونا۔ مسجد اور مدرسے کے مال کو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں غنیمت کا مال۔ ہمارا تجربہ، ہم کہتے ہیں نا یار رعایت کر دو، مدرسے کے لیے دینا۔ مولوی صاحب آپ نے کون سا جیب سے دینا ہے، چندے سے دینا ہے، 4 پیسے ہمیں زیادہ دے دو، خدا کو جواب نہیں دینا۔ کوئی متولی مسجد کے پیسے کھا جائے، کوئی مدرسے کا منتظم مدرسے کا مال ہڑپ کر جائے، یا کوئی طالب علم یا کوئی عام محلے دار مسجد مدرسہ یا وقف مال میں بغیر استحقاق کے چیز لے لے، تو اندازہ لگاؤ کتنا سخت گناہ ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں اپنے گھر سے اٹھتے ہیں، اپنے گھر کا واش روم استعمال نہیں کرتے، ناراض نہ ہونا، سیدھا مسجد میں، مسجد کا واش روم گندا کرنا ہے اور مسجد کے خرچ میں روپیہ 1 نہیں دینا۔ وہ ہماری ایک شاخ ہے، مجھے اس کے ذمہ داران نے بتایا حضرت فلاں پڑوسی ہے، جو مہمان آئے مسجد میں سلاتے مسجد میں، مسجد کے پنکھے چل رہے ہیں، مال موزی دل بے رحم، کوئی رحم نہیں، خدا کا خوف نہیں، ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ حلال مال ہے ہمارے لیے، یہ وقف کا مال ہے، قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ نہیں ضرورت پنکھا چلا کے بیٹھے ہوئے ہو، اے سی چلا کے بیٹھے ہو، کولر چلا کے بیٹھے ہو، بغیر ضرورت کے، بغیر استحقاق کے، نماز کا وقت نہیں ہے، خامخواہ پنکھے چلا دیے، مجھے کو روکتا کیوں ہے؟ پھر غصہ بھی ساتھ، مجھے روکتا کیوں ہے؟ تو کو ٹھیکیدار ہے، تجھے گناہ سے کوئی نہ روکے۔ ہماری اڈے والی مسجد کے بانی متولی تھے ڈاکٹر قادر بخش رحمت اللہ علیہ، MBBS ڈاکٹر، ایسا صاحب تقوی بزرگ میں نے دنیا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ مسجد کا متولی تھا، اذان سے پہلے آ جاتے تھے، آدھا گھنٹہ پہلے آ کے تلاوت کرتے تھے، پنکھا نہیں چلاتے تھے، ہاتھ ور۔ MBBS ڈاکٹر، اس زمانے کا پورے شجاع آباد میں صرف 2 MBBS ڈاکٹر تھے، تیسرا کوئی MBBS ڈاکٹر ہی نہیں تھا، اور پہلا مسلمان MBBS ڈاکٹر تھا شجاع آباد کا، ڈاکٹر قادر بخش مرحوم، پرانے لوگ جانتے ہیں، بیچارہ ہاتھ والا پنکھا لاتا تھا، جھلتا رہتا تھا اپنے آپ کو، خود متولی مسجد۔ جب آذان ہو جاتی تھی، نمازی آتے تھے، پھر پنکھے چلتے تھے، پھر وہ نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے، تلاوت کرتے رہتے تھے۔ مؤذن سے کہا ہوا تھا پنکھے بند کر دیا کرو، وہ بند کر دیتا تھا پنکھے، اور پھر وہ اپنے ہاتھ والا پنکھا جھلتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک غنیمت کی چادر جو چوری کی، اس کی وجہ سے آگ کے شعلے ہیں اس پر۔ ایک آدمی نے سنوں نے کہا اچھا، اس کے پاس جوتے کا ایک تسمہ تھا یا 2 تسمے تھے غنیمت کی، وہ لایا اور حضور کو آ کے واپس کر دیا۔ یا رسول اللہ مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، میں نے اٹھایا تھا، یہ واپس لو۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا، ورنہ شراکن فی النار و شراکان فی النار، کرپشن کا، بددیانتی کا، خیانت کا لیا ہوا 2 تسمے بھی جہنم میں لے جانے والے۔
یہ مسئلے آپ کو کوئی اور مولوی نہیں بتائے گا، وہ تو تمہیں خوش کرتے ہیں نا، ایک میلاد منا لو 500 سال کے گناہ معاف، توری تو 60 سال عمر ہے، ول ول کرو کھڑے تھے، ایک میلاد نہ بخشے بخشائے ہوئے، سود کھاؤ، زنا کرو، شراب پیو، حرام کھاؤ، چوری بجلی استعمال کرو، کوئی تورے کو نہ پوچھے۔ بات سمجھ شریع میں آئی کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مقابلہ شروع کیا یہاں کافروں نے وادی قرا میں، ان کا ایک کافر بڑا حضرت زبیر نے قتل کر دیا، دوسرا آگے آیا حضرت زبیر نے قتل کر دیا، تیسرے آیا حضرت علی نے ٹھکانے لگا دیا، چوتھا آیا ابو دجانہ نے، پانچواں، 11 کافر قتل ہوئے، شام تک لڑائی ہوئی، بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور حضور کو غنیمتیں حاصل ہوئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف روانہ ہوئے، مدینہ کی طرف جاتے ہوئے تیما میں رکے، تیما کے لوگوں نے صلح کر لی، یہاں بھی غیر مسلم تھے۔ اب مدینہ واپس آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں رات کو دیر سے ایک جگہ رک کے، یہ بڑا اہم واقعہ ہے، حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی، ہم سو رہے ہیں، صبح تم ہمیں جگا دینا۔ حضرت بلال نے رات کو تہجد شروع کر دی، تہجد پڑھتے پڑھتے تھکن تھی، کجاوے کی پالان کے ساتھ یوں سہارا لگا کے بیٹھے، مشرق کی طرف منہ کر کے، صبح صادق طلوع ہو تو حضور کو جگاؤں نماز کے لیے۔ ان کی بھی آنکھ لگ گئی، او صبح جب سورج نکلا تو حضور کی بھی آنکھ کھلی، صحابہ کی بھی آنکھ کھلی، او نماز قضا ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں لیلۃ التعریس۔ حضور نے فرمایا میاں نماز قضا ہو گئی، اٹھو نکلو، اس وادی میں شیطان ہے، یہاں سے نکلو۔ کہتے ہیں اگر کہیں کوئی گناہ ہو چکا ہو وہاں کی جگہ بدل لو۔ اللہ نے اپنے نبی سے جان بوجھ کر نماز قضا کروائی تاکہ امت کو قضا کے احکام معلوم ہو جائیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اگر حضور کی نماز قضا نہ ہوتی تو ہمیں نماز قضا کہاں سے ملتی بھائی؟ امت تو رول جاتی، نماز قضا کرنا اس کی کوئی صورت ہی نہ ہوتی۔ حضور اٹھے، اگلی وادی میں گئے، فرمایا وضو کرو، وضو کرایا، اذان دو، اذان دلوائی، نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کروائی۔ مدینہ میں پہنچے فاتح بن کر۔ اب تو غریب صحابہ امیر ہو چکے تھے، ذمہ دار ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا میاں میرے مہاجر صحابہ، تمہاری انصار نے بہت خدمت کی، ان کی جائیدادیں واپس کرو۔ سب مہاجرین نے انصار کی جائیدادیں، باغات واپس کر دی، حتیٰ کہ ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہے، انہوں نے حضور کو کچھ اپنے درخت دیے تھے کھجور کے، آپ نے وہ اپنی دائیا اپنی ابا کی باندھی ام ایمن کو گفٹ کیے تھے۔ اب ام ایمن سے مانگ لیا ام سلیم نے، انس کی والدہ نے، بھائی میرے سب واپس کرے، تم بھی واپس کرو گا؟ میں تو نہیں دیتی، مجھے حضور نے دی۔ حضور نے فرمایا اماں دے دے، تو دے دے، میں تجھے اور دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نہیں دیتی، اللہ کی قسم میں نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا اماں دے دے، میں تجھے اور دیتا ہوں، اتنے دیتا ہوں، نہیں اتنے دیتا ہوں، نہیں۔ 10 گنا زیادہ درخت حضور نے دے کر ام ایمن کو راضی کیا، اور انہوں نے ام سلیم کے وہ چند کھجوروں کے درخت واپس کیے۔ حضور کو نے اپنی دائیا، اپنی پالنے والی، اپنی حضانت کرنے والی کا اتنا احترام کیا، خوش کیا انہیں، اور یوں فاتح بن کر حضور مدینہ میں واپس پہنچے۔ اللہ ہمیں حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جاتے ہوئے بھائی رسالہ صدائے فاروقیہ ضرور لیتے جانا، اور اس میں یہ مہنگائی کے بارے میں قرآن اور احادیث کے حوالے سے بہترین ہدایات ہیں، اس کو ضرور پڑھنا۔ وما علینا الا البلاغ۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني